اور ہم تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس ویڈیو کا یہ اشارہ ہے کہ یہ تو کب سے کہہ رہا ہے کہ جی جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں, ہم تو نہیں جا رہے کہیں. اور اس کے بعد دکھایا ایسے جیسے میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں اور مایوسی میں بس گر گیا ہوں. تو مطلب ہے میرے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایمفسس آ رہا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میری چڑیا کی یہ خبر ہے, کیونکہ میری چڑیا بھی ان کے کوئی واٹس ایپ گروپس ہیں, اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب اور منسٹر حضرات بھی ہیں, وہاں سے بھی مجھے خبریں ملتی ہیں. وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ سیٹھی نو ذرا کوئی ٹائٹ کرو تھوڑا جہا. یار سیٹھی نو تسی کی ٹائٹ کرنا ہے؟ ضیاء الحق نہیں کر سکیا, بھٹو نہیں کر سکیا, نواز شریف نہیں کر, تسی کی ٹائٹ کرنا ہے؟ میں ادنا سا آدمی ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, نہ میرا کوئی ادھر کا نہ میرا کوئی ادھر کا. آپ 3 ایوارڈز مجھے مل چکے ہیں, آپ چاہتے ہیں تو ایک چوتھا بھی میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ ذرا خیال رکھیں, آپ کوئی ایشو کریں گے تو سب سے پہلے آپ کٹہری میں کھڑے ہو. یہ تو آپ نے بڑی کلیئر بات کر دی. مگر اس میں دیکھیں جو آپ نے اصل سیٹھی صاحب جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو گھبراہٹ کا عالم ہے نا, یہ چاہے یہ واٹس ایپ گروپس ہو, سوشل میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, یا ان کی اپنی پرائیویٹ کنورسیشنز ہو, ظاہری بات ہے یہ ایک انگزائٹی اور ایک بے چینی کا اظہار کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی وہی دکھائی دے رہا ہے جو باقیوں کو دکھائی دے رہا ہے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صرف آپ تو نہیں کہہ رہے نا, باقی بھی ذی شعور لوگ جو ہے ان کو بھی رائٹنگ آن دا وال کلیئر دکھائی دی. جو پاکستان کی ہسٹری کو تھوڑا بہت جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ جب یہ جنکچر, یہ موڑ آتا ہے حکومتوں میں اور سیاسی معاملات میں, تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ایک سی نہیں رہتی, تبدیلی جو ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور رضا یہ جو عمران خان صاحب آج کل کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس کے نیچے ایک فائن پرنٹ ہے جو کہ ہمارے لوگ ان کو نظر نہیں آتا, سیٹھی صاحب کو بھی نظر نہیں آتا. جب وہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو اس کے نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ اب میرے اور میری جماعت اور میری حکومت کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے نہیں گھبرانا, اب ہم نے گھبرانا ہے, تو وہ گھبرا رہے. تو اسی سے گھبرانے کی بات سے جو ہے مجھے آیا کہ آج آپ کے جو ایڈیٹوریل جو ابھی آپ نے اس ہفتے لکھا ہے سیٹھی صاحب, اس میں آپ یہ جو میرے جو اس کی ریڈنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو مقدس گائے والی آپ نے بات کی کہ اب مقدس گائے وہ نہیں رہی. 40-50 سال ایک کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کیونکہ وہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں, ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بدلاؤ آیا ہے, اور اس کے علاوہ عدلیہ کے اوپر سرونگ اور ریٹائرڈ دونوں, دیکھیے نا سرونگ کے اوپر بھی استاد سے تنقید ہو رہی ہے, یہ بھی ایک نئی چیز ہے اور بڑی کھلا کے سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اب ان دونوں اس ساری صورتحال میں جب لوگوں کا یہ موڈ ہے, تو دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ کیا اس موڈ کو ریڈ کر پا رہی ہے صحیح طریقے سے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ادارے کا کنکلوژن بھی یہ کیا ہے کہ یہ ایک انقلابی مومنٹ ہے, ریولوشنری مومنٹ, اور اگر یہ شاید انویلنگ ہے, تیار نہیں ہے اس کو مزید استعمال کرنے کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں الیبوریٹ کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے, اس کے پیچھے کہانی کیا چل رہی تھی؟ نہیں کچھ نہیں, میں نے جی اس سے پہلے بھی ایک کچھ لکھا ہے کہ تاریخ کا بتایا ہے کہ کیسے سول ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کو کیسے کیپچر کیا اور اس کے کیا نتائج نکلے. وہ میں نے ایک پورا اس کے اوپر تھیسس پیش کی ہے. اور اب میرا یہ اس کے آگے جاتے جاتے میں نے اب یہ لکھا ہے کہ یہی 70 سال کے بعد سول ملٹری بیوروکریسی اور جوڈیشری جو ہے وہ اتنی اب سیکرڈ کاؤز نہیں رہی, بہت ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور وہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس سے یا تو یہ ہوتا کہ وہ حرکتیں اپنی کرتے جو پہلے کرتے رہے, جمہوری حکومتوں کو انڈرمائن کرنا, نکال دینا, الزام لگانے کرپشن کے سب کے اوپر, اپنا چھپا کے رکھنا. مگر اگر جو یہ حکومت لے کے آتے ہیں اگر یہ کارکردگی ہوتی اس کی تو کوئی کسی نے زیادہ سوچنا بھی نہیں تھا اس چیز کے اوپر. اور یہ جو حالات آج کل کے ہوئے ہیں جس میں عوام بہت غصے میں اور مڈل کلاس اور مڈل کلاس غصے میں, ایون اپر کلاس جو ہے وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پھنس گئے. تو اگر یہ ایسے حالات اگر حکومت اچھی دے کے آتے یہ ہائیبریڈ حکومت, تو شاید یہ سوال ہی کھڑے نہ ہوتے, کوئی ہم بات ہی نہ کرتے. یہ اب چلتا رہتا ہے ان کا سلسلہ ایلیٹ کیپچر کا. مگر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ فیل ہو گیا ہے. مگر وہ فیل ایسے ہوا ہے کہ بلو بیک آیا اس کو, کیونکہ اتنا عرصہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ایک فیلڈ ریجیم کو, تو ظاہر ہے اس کا پھر جو ہے نا اثر
اور اس کی ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر بھی آتی ہے، جو لانے والے ہیں اور کھڑا کرنے والے. تو ان میں دونوں جوڈیشری بھی اور اسٹیبلشمنٹ، وہ دونوں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ کھڑا رہا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ گرنے لگا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے ہیں. یہ میں نے یہ کہا تھا، اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا گھبرا گئی ہے کہ یار ہم کہاں پھنس گئے. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ 5 سال تو اب 10 سال، یہ اچھا آدمی ہے، دیانتدار ہے، کمپیٹنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، ہم اس کو اچھی ٹیم دے دیں گے، کچھ اپنی ٹیم بنا لے گا اور ملک چلا دے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر ہمارا برخوردار ہوگا. میرا برخوردار کے بغیر تو وہ کسی کو لاتے نہیں. مگر ہوا نہیں ایسے. وہ شروع میں تو خیر بڑی بری حکومت چلائی اور بڑی بدنامی کی، اور آخر میں آ کے کچھ آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی. برخودداری بھی جو تھی نا وہ 100% وہ نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے وہاں پھر سوچوں میں پڑ گئے کہ یار اب کیا کریں، اب تو ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے ایگزامپلز دیے ہیں کہ پچھلے 5 کیسز ایسے ہیں جہاں جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید آئی ہے، اور وہ اٹیک آ رہی ہے جوڈیشری کے اوپر کہ آپ کھڑے ہوں، نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ میں نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کے بعد صدیقی صاحب کا کیس، جج ارشد ملک کا کیس، اینڈ سو آن، اور اب یہ ریسنٹلی ثاقب نثار صاحب، پھر کھوسا صاحب نے جو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا ایک اقامہ کے اوپر، ایک انکم جو آئی بھی نہیں تھی، اینڈ سو آن. یہ بالکل بہت ہی برے فیصلے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں جوڈیشری کو، بتاتے ہیں کہ دے آر انڈر پریشر. پھر میں نے یہ لکھا کہ اب حامد خان صاحب جیسے سیریئر تجزیہ کار، وکیل، ریسپیکٹڈ بیرسٹر، جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں کہنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی. عمران خان کی پارٹی کے حصہ تھے، پھر چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کر کے رہے ہیں. بہت اچھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب وہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب جوڈیشری کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری کی اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور وہ ہٹ رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے ہٹ کے تو لانا کس کو ہے، یا کس کو موقع دینا ہے کہ وہ جمہوری طریقے کے ساتھ وہ واپس آ جائے. ان کی کیسے چھٹی کرانی ہے، اس سے تو تنگ آئے ہوئے ہیں وہ. اور وہاں آ کے بات رکی ہوئی ہے، اور وہاں جب رکتی ہے تو پی ڈی ایم کے اوپر آ جاتی ہے. تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں عوام، اتنے غصے میں عوام میں نے 70 سال میں نہیں دیکھی جتنی میں نے آج دیکھی ہے. اتنی وہ تنقیدی جائزہ جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں لے رہے جتنی میں نے آج دیکھی ہے، خصوصاً پنجاب میں. باقی تو پریفری میں تو ہوتا رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انقلابی قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھیے انقلابی سے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یو اسٹارم دی سٹیڈلز آف پاور اینڈ آپ ایک کمیونسٹ ریولوشن لے آئیں یا ریڈ ریولوشن لے آئیں. اسلامی ریولوشنز انقلاب بھی ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک انقلاب بھی ہوتے ہیں، کمیونسٹ انقلاب بھی ہوتے ہیں، انارکی کو بھی ریولوشنریز انارکی کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ سارا سسٹم جو ہے اس کی چھٹی ہونے والی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے اندر انقلابی جذبہ پیدا ہو رہا ہے